مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں اس سے بڑے بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، وہی ہاتھ بعد میں ان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھیلے تھے۔ قدرت حساب چکانے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتی، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ تراشنے والوں کو خوبی جبکہ کریدنے والوں کو خامی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں، حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اگر لوگ تجھے سمجھ نہ سکیں تو غم نہ کر، کیونکہ موتی ہمیشہ کنکروں کے بازاروں میں اجنبی ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، مگر کپڑوں میں ڈھکا ہوا جسم ننگا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ کسی کے لیے سب دروازے بند کر کے بھی ہم کھڑکیوں سے جھانکنا کیوں بند نہیں کرتے؟ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات جائے نماز مہنگی ہو جائے گی۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاہد یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا ہے۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ کسی کے لیے خاص ہونے کی غلط فہمی نہ پالو، لوگ تمہیں پا کر بھی تم سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا، تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ انسان کو پہچاننا آج کل بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ تصویر کو فلٹر سے نکھارا جا رہا ہے اور کردار کو اداکاری سے بدلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں کے رزق اور معاملات پر نظر رکھنے کی بجائے اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو زندگی زیادہ آسان ہو جائے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لاحاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ بدلہ نہ لو،
خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ گناہ کی لذت کو ٹھکرانے کا اصل مزہ تب ہے جب اسے کرنے کی ہر سہولت میسر ہو۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔